صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ بلا تاخیر امام کے شعر سے ہم اپنے سیدی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اسی حسین کے ایک پھول ہمارے درمیان بھی ہیں۔ زوردار انداز میں نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، حضور سیدی گلزار ملت، حضور سیدی گلزار ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عظمت گلزار ملت سے جسے انکار ہے، کل بھی وہ بیمار تھا، آج بھی بیمار ہے، ہمیشہ بیماری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب کے مزاج؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے طفیل اس بابرکت بافیض اور سے سراپا قدس کے فیوز و برکات سے آپ کو سب کو خوب خوب مالا مال فرمائے، آمین۔ بادشاہ سے لے کر کے آپ سب ماشاءاللہ اس محفل منور میں حاضر ہیں، اس یقین کامل کے ساتھ جو لمحات، جو پل، جو وقت اس بابرکت محفل میں گزرے گا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، آپ سب کی حاضری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم وجل شانہ وجل جلالہ کی بارگاہ مقدسہ میں مقبول ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ممبر نور پر کثرت سے علماء، حفاظ قراء، مساجد کے ائمہ کرام ذوی الاحترام رونق افروز ہیں، لمبی مسافت طے کر کے ہمارے اور آپ سب کے مہمان فاضل جلیل مفتی صاحب قبلہ نے بڑا مدلل اور بہت ہی خوبصورت خطاب فرمایا۔ ٹاپک بہت کرنٹ تھا، بہت اہم تھا۔ ایک طرف اہل بیت اطہار کی مقدس ذات بابرکات، تو دوسری جانب الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ صحابہ اکرام کی طیب و طاہر پاکیزہ جماعت۔ ان دونوں سے سچی محبت اور رشتہ رکھنے والے کو ہی اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے فرقے اس وقت اپنے آپ کو سنیوں کے درمیان پیش کرتے ہیں کہ میں بھی سنی ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اپنی باتوں کو سنانے کے لیے کون سا وہ حربہ، کون سی ایسی بات پیش کریں جس سے آپ مطمئن و کمفرٹیبل اپنے آپ کو فیل کریں، محسوس کریں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ جب کبھی بھی ایسی کوئی بات آئے، نوبت آئے، وقت آئے، روبرو آپ کی کوئی فرد آئے، تو کہیں کدھر بھی ادھر بھی کہیں نہیں جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کا خیال لانے کی ضرورت ہے، بس صرف خیال لے آئیں وہی شہر محبت بریلی شریف کا، بریلی شریف کا۔ الحمدللہ جیسے ہی بریلی شریف زبان سے ادا ہوگا اور فوراً اس کے چہرے سے نقاب، پوری عمر حضور سیدنا تاج الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردنہ ایسے ہی صلح کلیوں کے چہرے سے نقاب کو اٹھاتے 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 جنت الفردوس میں آرام فرما ہے نا۔ آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں نہ جانے کتنے بڑے بڑے انٹرنیشنل لیول کے لوگ آئے اور گئے، لیکن الحمدللہ جب نقاب ان کے چہرے سے ہٹا تو وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے، نظر نہیں آ رہے ہے نا۔ وہ چاہے پادری ہو، وہ چاہے اس کے جیسے بہت سارے لوگ ہوں،
ایک کا اس وجہ سے نام لے لیا کہ بہت خاص تھا، بہت سارے لوگوں کا نام اس وجہ سے نہیں لے رہا ہوں کہ ان کی اوقات نہیں ہے نا؟ تو بس آپ سب لوگ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے سچی محبت رکھیں اور مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحیمی کریمی سے صاحب عرس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو خوب خوب مالا مال فرمائے۔ آمین۔ اللہ اعراس کرنا بہت اچھا ہے، صاحب عرس کے فیوز و برکات سے محفل میں شرکت کرنے والے جو بھی ہوتے ہیں وہ مشرف اور فیضیاب ہوتے ہیں، لیکن ایسے اعراس جہاں پر خالص اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عرس انعقاد ہوتے ہیں، وہ اعراس کا تذکرہ کر رہا ہے فقیر قادری۔ وہ نہیں اعراس، وہ عرس کی تقریبات نہیں جو صرف میلے کے اوپر مشتمل ہوں، جہاں مردوں سے زیادہ مستورات نظر آئیں، اور ان مستورات اور خواتین کے درمیان، دوشیزاؤں کے درمیان مرد نظر آئیں۔ ایک ایک قدم پر ہمارے امام اہل سنت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ نے ہم سب کو سنبھالا ہے۔ تو آپ سب لوگ سنبھلیں گے نا انشاءاللہ؟ ایسے میلوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں گے، پرہیز کریں گے۔ اور اللہ جب عرس پاک ہوتا ہے نا، جب صاحب عرس کے آستانے پر یا ان سے منسوب نیت کر کے حفاظ کرام کو بلایا جاتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، تو ان کے در سے رحمت و انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہوتی ہے۔ اور اگر اس کے جسٹ اپوزٹ کچھ کام ہو جائے، ہے نا، ڈھول تاشا، آتش بازی، خوشیوں کا اس انداز میں اظہار کریں کہ غیر دیکھنے والا بھی یہ مجبور ہو جائے کہنے پر کہ یہ ہم میں سے ہے یا ان میں سے ہے۔ تو ہمیشہ جب بزرگوں کے اعراس کی تقریبات کا موقع آئے تو بڑے مؤدب بادب رہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ نے فرمایا ہے کہ پاس تک نہ جاؤ، مزار پاک سے اپنے آپ میں دوری خوب رکھو، ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور میں اپنی دعائیں پیش کرو۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یقین کامل ہے، اور میں ان تمام لوگوں تک کی اپنی آواز پہنچانا چاہوں گا جن بزرگوں کی بارگاہوں میں اس انداز میں کام ہوتے ہیں، تو ان کام میں نہ وہ خود کریں اور نہ آپ لوگوں کو دعوت دیں اور شریک ہونے کی سلسلے میں کہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تا حیات قید مذہب اہل سنت، مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اور اسی مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں اور آپ سب کو موت نصیب فرمائے۔ اپنے ماں باپ کے حکم کی تعمیل کریں۔ آج کے اس مقدس بابرکت تقریب سعید کا یہ پیغام ممبر نور سے ہر ایک کے نام ہے کہ آپ سب جب یہاں سے اٹھیں تو پنجگانہ نمازی بن کر کے اٹھیں، یہ ارادہ کر لیں کہ میں کچھ بھی ہو جائے ایک وقت کی نماز نہ قضا ہونے دیں گے نہ ترک ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ نماز پنجگانہ ادا کریں گے، اس کے وقت پر ادا کریں گے۔ اہل سنت و جماعت کی مساجد میں اور ان سنی اہل سنت و جماعت کے وابستہ جتنے بھی علماء ہیں، حفاظ و قراء ہیں، یعنی وہ ائمہ اکرام کی پاکیزہ جماعت جو مساجد میں امامت کے منصب پر فائز ہیں، انہی کی اقتداء میں انشاءاللہ نماز پنجگانہ ادا کریں گے۔ وہابی، دیوبندی، سلح کلی، اہل حدیث، بہت سارے فرقے ہیں، کن کا نام لوں اللہ، ہے نا۔ بد مذہبوں سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق آپ کو رکھنا نہیں ہے انشاءاللہ۔
رکھنا ہے نہیں نا انشاءاللہ. نہ شادی کا سلسلہ، نہ آنے جانے کا سلسلہ، نہ رشتوں کا سلسلہ، نہ رشتہ داری کا سلسلہ، نہ بہن کا سلسلہ، نہ بھائی کا سلسلہ، نہ والد کا سلسلہ، نہ والدہ کا سلسلہ. سمجھ رہے ہیں نا اللہ؟ خالص الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ. ان سے محبت کریں، ان کو محبت دیں جو اہل سنت و جماعت سے وابستہ ہیں. اپنے علماء کا احترام کریں، ادب کریں. آپ کی کوئی بھی ایسے مشکل کام ہو، مسائل آپ کے ذاتی ہوں یا دینی شرعی ہوں، وہ لے کر کے اپنے جو بھی پاس میں عالم دین ہو اس کی خدمت میں اپنے سوال کو رکھیں اور یہ کہیں کہ میں کل آؤں گا حضرت، اس کا جواب مجھے عنایت فرمائیں. پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ بطفیل حضور سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت و قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی جواب آپ کو عنایت کریں گے، ہے نا. برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اللہ. آپ دیکھیں کہ شب کے اس حصے میں، جس حصے میں صرف ایک کہیں کونے اندھیرے میں وہی کلمہ گو بچے نظر آتے ہیں، جہاں پر ان کے آس پاس آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی اور نظر نہیں آتا ہے. وہ سب چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں اس بنیاد پر کہ صبح اٹھوں گا تو آفس جاؤں گا، صبح اٹھوں گا تو کام پہ جاؤں گا، صبح اٹھوں گا تو والد کو لے کر کے جاؤں گا. لیکن پتہ نہیں کیوں للہ ہمارے گھر کے حالات کیسے ہو گئے ہیں. وقت پر سوئیں للہ. آج آپ دیکھیں کیوں پریشان ہیں، کیوں طرح طرح کے لا علاج امراض میں مبتلا ہیں. جن مرضوں کے بارے میں کبھی سنا نہیں تھا للہ، وہ مرض مٹھی بھر لوگوں میں ڈھیر سارے لوگ نظر آتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں بیٹھ کر کے پانی پینا ہے یا کھڑے ہو کر کے. پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کلی سمت قبلہ کرنا ہے کہ اور دیگر سمتوں میں. پتہ ہی نہیں ہے کہ استنجا ہمیں بیٹھ کر کے کرنا ہے یا کھڑے ہو کر کے کرنا ہے. پتہ جب ہوگا جب ہم علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے، سچوں کی صحبت اختیار کریں گے، پیاروں کی محفلوں میں حاضر ہوں گے، اپنا تھوڑا سے وقت دیں گے لیکن بڑا فائدہ پائیں گے للہ. آپ سب بیٹھ کر کے نماز، بیٹھ کر کے پانی پئیں، 3 گھونٹ میں پئیں، آہستہ آہستہ پئیں. پانی میں بھی لذت ہے للہ. آپ دیکھیں پینے والے جب ایک بوٹل پوری کی پوری پی لیتے ہیں تو پوری بوٹل یعنی 1 لیٹر پانی پی جاتے ہیں، لیکن پیاس نہیں مٹتی ہے. لیکن اسی پانی کو اگر وہ ایک ایک چھوٹا چھوٹا گھونٹ لیتے ہیں اور اس پانی کی لذت کو محسوس کرتے ہیں تو چند گھونٹ میں ان کی پیاس بجھ جاتی ہے، اور پھر وہ رب کے حضور میں شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ہے نا. بسم اللہ کر کے پانی پئیں، بیٹھ کر کے ہمیشہ استنجا کریں، پانی کا اہتمام کریں، استنجا کریں اور پاک رہیں. حتی الامکان کوشش کریں باوضو رہیں. پھر آپ دیکھیں نا اللہ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن آپ کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیں گے. ایسے چینج کر کے رکھ دیں گے کہ آپ خود اپنے آپ کو جب آئینے کے روبرو دیکھیں گے نا تو انکار کر بیٹھیں گے جو کل میں تھا وہ آج نہیں ہوں، اور جو آج ہوں وہ انشاءاللہ کل نہیں رہوں گا. اتنی چینجز، اتنی تبدیلی، اتنی پریورتن آپ اپنے آپ میں پائیں گے. لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ کو بے حیائی سے بچنا پڑے گا، ضروری یہ ہے کہ جھوٹ سے بچنا پڑے گا، ضروری یہ ہے کہ برائیوں سے بچنا پڑے گا، ضروری یہ ہے کہ غیبت سے بچنا پڑے گا، ضروری یہ ہے کہ کسی بھی ادھر ادھر لوگوں کے بارے میں تذکرہ نہیں کرنا. جو وقت ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، اپنے احباب میں قیمتی وقت ان کو دے کر کے لوگوں کے اپنے نامہ اعمال کی نیکیاں دوسروں کے حصے میں دے رہے ہیں، موجود نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، اس کے باوجود اس کا ڈسکشن ہو رہا ہے. تو ایسے غیبت سے آپ سب لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اپنے ماں باپ کے حکم کی تعمیل کریں، اپنے گھر میں سختی کے ساتھ میں نماز کا ایک بہترین خوبصورت ماحول پیدا کریں. اللہ یہ اعراس کیوں ہم لوگ مناتے ہیں معلوم ہے؟ تاکہ ان کی یادیں تازہ رہیں.
ان کے فیوز و برکات سے ہم لوگ مشرف اور فیضیاب ہوں. یہ تھوڑی بس قل شریف رسمی ہو گیا، شرکت کر لی، پھول چڑھا دیے، چادر چڑھا دیا. ارے دیکھا نا، زمین پر ہیں تو چڑھ رہے ہیں، زمین میں رہیں گے تو چڑھتے رہیں گے. صاحب قبلہ رہیں یا رحمت اللہ علیہ رہیں، ہم لوگوں کا عقیدہ ہی یہی ہے. اللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے نا، کہ بزرگان دین الحمدللہ رب العالمین زمین میں زندہ ہیں اور ان کو رب تبارک و تعالی رزق عطا فرماتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہی اہل سنت و جماعت کو مسلک اعلی حضرت اور بریلوی مسلک کہا کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ میں اکثر کہتا ہوں اللہ کہ الحمدللہ رب العالمین میرا انٹروڈکشن اگر کہیں ہوتا ہے تو اس بنیاد پر نہیں کہ ہم مصولوی ہیں، اس بنیاد پر نہیں کہ ہم مشائخ مصولی شریف کے تنہا صاحب سجادہ ہیں، اس بنیاد پر نہیں کہ ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، بلکہ الحمدللہ رب العالمین اس فقیر قادری کے چہرے کو اگر دنیا جانتی اور پہچانتی ہے تو خالص الحمدللہ رب العالمین سنی مسلک اعلی حضرت کا پابند اور بریلوی ہونے کے ناطے پہچانتی ہے. سمجھ رہے نا؟ آپ دیکھیں کسی بھی دنیا کے ملک میں چلے جائیں، خطے میں چلے جائیں، اجنبی لوگوں کے درمیان چلے جائیں، بڑا اچھا لگا. جیسے ہی میں باہر آیا تو بہت ماشاءاللہ کثیر تعداد میں ممبر لوگ اوپر تھے. اللہ ان سب کو حضور پرنور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردن کے مقدس بارگاہ عالی کی نچھاور ان سب کے خالی جھولیوں میں عطا کر دے. کثیر تعداد میں ماشاءاللہ ایئرپورٹ پہ رہے اور جب بیٹھے تو بہت سارے لوگ تھے. اب میں سمجھا کہ ایک دوسرے کی گود میں ممتا میں محبت میں بیٹھے ہیں، لیکن گاڑی چھوٹی تھی. انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ پھر اتنے ہی لوگوں کی کیپیسٹی ہے جتنی لوگوں کی پرمیشن ہوتی ہے، گاڑی جو دیتی ہے اجازت کہ میرے آغوش میں اتنے ہی لوگ آ سکتے ہیں جتنے لوگ سما سکیں. تو اس میں مجھ سے باضابطہ طور پہ کہا کہ حضور کھڑے ہوئے تھے، جیسے ہی آپ کو دیکھا تو کہا کہ بریلوی آ رہے ہیں کیا؟ جب اللہ غیار کی زبان سے یہ جملے ادا ہونے لگے تو اپنے امام پر شکر ادا کرنے لگو. یہ کسی مطلب پچھلے سالوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، چند گھنٹوں بیشتر کی بات کر رہا ہوں، چند گھنٹے پہلے کی بات کر رہا ہوں. آج جب میں آیا تو ایئرپورٹ سے بہت گاڑی میں ہی بیٹھ کر کے. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نشانی کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے اور اسی نشانی کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرمائے، ہے نا. اپنے ماں باپ کے حکم کی تعمیل کریں انشاءاللہ، بہت ضروری ہے اللہ، ہے نا. بڑی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اپنے اولادوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بچوں کو لے کر کے. ماں باپ کو بڑی مصیبتیں اٹھائی ہوتی ہیں، باپ نے ماں نے پرورش کی ہوتی ہے بہت مشکلوں سے. یہ علماء ذوی الاحترام سب والدین کریمین کے حقوق کے متعلق گاہے بگاہے ذکر خیر فرمایا کرتے ہیں، ہے نا. کبھی نافرمانی مت کرو، تیز آواز سے مت بولو، نرم اور پیار بھرا لہجہ رکھو. باہر سے جب بھی جاؤ پہلے ماں کے پاس جاؤ. یہ ایسا ہے، ایسی عظیم نعمت ہے جس کا بدل دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ ہر ایک چیز کا بدل ہے، لیکن والدین کریمین کا بدل کوئی نہیں ہے، سبسٹیٹیوٹ کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا اللہ؟ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وقت سے آپ لوگ سوئیں گے. آپ لوگ اپنے کام سے آئیں، دکان سے آئیں، فیکٹریز سے آئیں، آفیسز سے آئیں، گھر آئیے، چینج کریے، اپنے فیملی کو تھوڑا سے وقت دیجیے، اپنے ماں باپ کو تھوڑا سے وقت دیجیے، اور پھر کیا ہوا دن بھر اچھی باتوں کا تذکرہ کریے. اپنے بچوں کو تھوڑی سی تربیت دیجیے، کیا پڑھا آج، کیا ہوم ورک رہا، حافظ صاحب نے کیا آج آپ کو پڑھایا، لائیے مجھے سنائیے. آپ دیکھیں جب یہ آپ اپنے گھر کا ماحول پیش کریں گے نا تو آنے والی اولادوں سے اتنا ہی یقین رکھیں جیسے الحمدللہ آپ کے والد آپ سے رکھتے ہیں، ہے نا. خطاب تو ہو چکا، اللہ ہر شب میں ہوتے ہیں، خطاب تو ہو چکا اور ہر شب میں علماء کرام خطاب فرماتے ہیں. میں تو صرف الحمدللہ یہ سمجھ رہا ہوں میرے گھر کا محل کا آنگن ہے،
اپنے محل میں بیٹھا ہوا ہوں اور گھر والوں کے سامنے گھر والا گفتگو کر رہا ہے. سمجھ رہے نا اللہ تبارک و تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو انشاءاللہ آپ سب کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر بری چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے نا، ہر بری چیز سے. تو انشاءاللہ ان علماء سے اپنی وابستگی رکھیں، اپنے مرکز اہل سنت بریلی شریف کے حکم پر عمل کریں، فرمان تاج الشریعہ بدر الطریقہ و فرمان حضور سیدنا محدث کبیر مدظ اللہ النورانی و قدس سرہ العزیز پر سختی کے ساتھ عمل کریں. عمل یہ نہیں ہے کہ میرے سامنے موجود ہیں تو ہاتھوں میں نہیں ہے. یہی عمل آپ کو لائف ٹائم پیش کرنا ہے. اس وقت مجھ سے ڈرے مت، جھجکے مت، ذرا سے بھی فیل کچھ مت کریں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر یہ عمل پیش کرنا ہے تو الحمدللہ خالص اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کریں، ہے نا. انشاءاللہ ان لوگوں کے پاس میں پہنچے، ان لوگوں کے اجلاس میں پہنچے، ان لوگوں کے خطاب کو سماعت کریں، ان لوگوں کی محفلوں میں شرکت کریں، ان لوگوں کے جلسوں میں کی زینت بنے جو خالص اپنے ہوں اللہ، جہاں خطیب بھی ہو، نقیب بھی ہو، شاعر بھی ہو، آنے والا پیر بھی ہو، اور وہ یہ کہتا ہو کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ یہ جذبہ رکھتا ہو تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر پوسٹر پہ یہ لکھا ہو کہ آپ تشریف لائیں. سن لیا ہے بس، دعوت سنی ہوئی زبان پر قبول کرتے ہوئے رحمتوں کی بارش میں بھیگنے کے لیے پہنچ جائیے، ہے نا. انشاءاللہ اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ کے صدقے طفیل اس بابرکت محفل کو اور سے سراپا قدس کو انعقاد کرنے والوں کو اپنے حضور میں قبول فرما لے، اور جتنے بھی ممبر نور پر تشریف رکھتے ہیں ان سب کے اقبال مراتب درجات کو بلند فرما دے. فاضل جلیل مفتی صاحب قبلہ نے بڑا خوبصورت ماشاءاللہ خطاب کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. اصل میں آپ نے تذکرہ کیا کہ کسی نے حضور سیدنا تاج الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کی خدمت بابرکت میں عرض کیا فقیر قادری کے متعلق. تو اللہ میں ایک بات کہہ دوں اور اس کو بہت غور سے سن کر کے ہمیشہ کے لیے یہاں محفوظ کر لیجئے گا. یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا، یہ جو بڑے ہوتے ہیں، یہ اللہ چن لیتے ہیں ذرے کو اور آفتاب بنا دیتے ہیں. یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا، ان کا کام ہی ہے قطرے کو دریا بنانا. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، ورنہ تو الحمدللہ سچ بات یہ ہے کہ ہم خود ان کے گیسو کے اسیر ہیں. الحمدللہ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہم ببانگے دوہل عرض کرتے ہیں اللہ کہ ہم فالو کرتے ہیں ہم جن کو فالو کرتے ہیں الحمدللہ وہ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ ہیں. ہم ان کے فالوور ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ الحمدللہ. تو وہ آپ کی بات تھی، یہ میری بات ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہے نا؟ ارے ایسا ہی تھوڑی ہے دلوں پہ راج کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا اللہ؟ ہاں، ایسے ہی نہیں دلوں پہ راج کر رہے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین یہ راج اس انداز میں ہے کہ میرے بعد میری اولاد میں، ان کے بعد ان کی اولاد میں، ان کی بعد ان کی اولاد میں، ان کے بعد ان کی اولاد میں قیامت آ جائے گی. میدان برپا ہوگا، انشاءاللہ قیامت ہوگی. الحمدللہ میدان حشر میں موجود ہوں گے. لیکن اللہ کا فضل ہے، احسان عظیم ہے کہ وہ مہر ساتھ رہے گی، وہ محبت ساتھ رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عظیم الشان عظیم المثال شخصیت حضور پر نور سیدنا محدث کبیر کا سایہ کرم و عاطفت ہم سب کے سروں پر دیر تک قائم و دائم رکھے، اور جانشین حضور تاج الشریعہ بدر کا طریقہ کو سلامت اور آباد و شاد رکھے. وہ ظاہر سی بات ہے قائد اہل سنت ہیں، الحمدللہ ہم سب کی قائد ہیں، ہے نا؟
الحمدللہ رب العالمین، جس انداز میں سرکار مفتی اعظم عالم نے چنا تاج الشریعہ کو، ویسے ہی تاج الشریعہ نے الحمدللہ قائد اہل سنت کو چنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور ہماری خانقاہیں جتنی ہیں ان سب خانقاہوں کے سجادگان کو سلامت رکھے، اور ان سب سجادگان کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور ان خانقاہوں میں آرام فرما تمامی اولیاء کاملین کی فیوز و برکات سے ہم سب کو خوب مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے میں ہمیں یہاں اس محفل پاک میں بیٹھنا، ان علماء ذوی الاحترام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و جل شانہ جل جلالہ کا ذکر خیر سننا مبارک کرے، اور یہی مبارک اور یہی کرم کی بارش اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو میدان حشر میں عطا کرے انشاءاللہ۔